السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کے ازالے پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 448، قول سدید صحیح نہج سیرت طیبہ والی دعوت۔ 3 شبہات کا ازالہ۔ اجتماعیت کی اہمیت۔ اجتماعی دعوت ہی سے امت مسلمہ متحد ہوگی۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ قول سدید یعنی سچی اور سیدھی بات کہنا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی یعنی سچی بات کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گا اس نے مراد پالی۔ یعنی مسلمان آدمی ہمیشہ صحیح اور سچی بات کرے، خاص کر دعوت دین دیتے وقت اور بیان کرتے وقت۔ یعنی بات میں کجی اور انحراف نہ ہو، نہ دھوکہ ہو نہ فریب ہو، بات سچی اور حق ہو۔ تشریح: سدید تسدید السہم، یعنی جس طرح تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے تاکہ نشانہ چوکے نہیں، اسی طرح ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات سیدھے مخاطب کے دل میں اترے اور اس کے دل کو چھو لے، اور نیز ہمارا کردار اور حلیہ اور چال ڈھال بھی ہماری سچائی کی گواہی دے۔ حبیب نجار نے جب اپنی قوم سے کہا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو اس لیے کہ یہ مخلص ہیں، دل سے تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں اور ہدایت یافتہ ہے چہرے مہرے سے اور چال ڈھال سے۔ فائدہ: دعوت دین میں جان اسی وقت پڑتی ہے جب دائی کا قال اور حال درست ہو۔ قال سے مراد ایک ایک لفظ کتاب سنت سے مطابقت رکھتا ہو، اور شرعی بیان ہو یعنی زبان سے اکرام نہ جائے اور دل سے اخلاص نہ جائے۔ اور دوسری صفت یہ کہ جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل ہو، یہی 2 صفتیں دعوت کی روح ہے، اور ان 2 صفات کے ساتھ مختصر سی دعوت بھی انسانوں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ جملہ معترضہ اور اس کا جواب۔ کچھ اہل علم حضرات حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ ایک ان پڑھ گنوار دیہاتی شخص مجمع کے سامنے دین کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت جی نے پوچھا کہ وہ گنوار کیا کہتا ہے؟ یہی تو کہتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے اور غیروں کے طریقوں میں ناکامی۔ علماء کرام نے کہا ہاں ہاں یہی کہتا ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی آپ خود بتاؤ، اس بات سے زیادہ قول سدید اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں، اور سنتوں میں کامیابی ہے غیروں کے طریقوں میں ناکامی۔ پھر حضرت نے فرمایا اب آگے سنیے اس گنوار کا رب کیا کہتا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اگلی زندگی سنوار دی جائے گی اور پچھلی زندگی کی بخشش کر دی جائے گی۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل علم حضرات سے کہا کہ اب آپ حضرات ہی فرمائیں، کیا اس قسم کے لوگوں کو تبلیغ میں جانے سے اور اس طرح کا بیان کرنے سے روک دینا چاہیے؟ علماء کرام نے فرمایا نہیں حضرت، انہیں تبلیغ سے اور بیان کرنے سے ہرگز روکا نہ جائے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ علماء کرام نے میری بات کو سراہا اور اجازت دی۔ اب ہم آپ کو بتائیں کہ وہ اہل علم حضرات کون تھے، اور وہ تھے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام۔
ایک شبہ کا ازالہ، کیا فاسق واعظ اور نصیحت نہیں کر سکتا؟ جواب، مذکورہ بالا تبصرے سے دعوتی کام کرنے والے کے بیان کی بابت وضاحت تھی کہ اس کا بیان کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اس واعظ کا بیان کرنا بھی درست ہے جو کسی گناہ میں عادتاً ملوث رہتا ہو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بے عمل یا فاسق کے لیے دوسروں کو واعظ اور نصیحت کرنا جائز نہیں، اور سند میں یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ شکوہ یعنی دعوے دار سے ہے، نہ کہ داعی سے۔ جو شخص کسی گناہ میں مبتلا ہو اور وہ دوسروں کو اس گناہ سے باز رہنے کی تلقین کرے تو یہ عین درست ہے، جائز ہے، کیونکہ کوئی اچھا عمل کرنا الگ نیکی ہے اور اس اچھے عمل کی تبلیغ دوسری مستقل نیکی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک نیکی کو چھوڑنے سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دوسری نیکی بھی چھوڑ دی جائے۔ جیسے ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے یہ لازم نہیں کہ وہ روزہ بھی چھوڑ دے، بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ دوسروں کو نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ کہے۔ اسی طرح کسی ناجائز فعل کا ارتکاب الگ گناہ ہے، اور اپنے زیر اثر لوگوں کو اس ناجائز فعل سے نہ روکنا دوسرا گناہ ہے، اور ایک گناہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا گناہ بھی ضرور کیا جائے۔ فائدہ، صحیح حدیث میں ہے کہ طوائف نے کتے کو پانی پلا کر زندگی بچائی اور بخشی گئی، درآں حالانکہ وہ فاحشہ تھی، اس کا فحش معلوم تھا، سبھی جانتے تھے، مگر اس نے نیک کام کیا، پانی پلایا اور معجور بھی ہوئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد نقل کیا کہ اگر ہر شخص یہ سوچ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے کہ میں تو خود گنہگار ہوں، جب گناہوں سے خود پاک ہو جاؤں گا تو لوگوں کو تبلیغ کروں گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تبلیغ کرنے والا کوئی بھی باقی نہ رہے گا، کیونکہ ایسا کون ہے جو گناہوں سے بالکل پاک ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسی غلط خیال میں پڑھ کر تبلیغ کا فریضہ چھوڑ بیٹھیں۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ تو فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے اپنی کسی بری عادت کا علم ہوتا ہے تو میں اس عادت کی مذمت اپنے مواعظ میں خاص طور سے بیان کرتا ہوں تاکہ واعظ کی برکت سے یہ عادت جاتی رہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو اچھے کام کرنے کو کہتے ہو اور خود کو بھلا بیٹھتے ہو باوجود اس کے کہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے عمل آدمی کو واعظ کہنا جائز نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ واعظ کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے، اور دونوں میں فرق واضح ہے۔ مگر یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ بے عمل ہونا نہ تو واعظ کے لیے جائز ہے نہ غیر واعظ کے لیے، پھر واعظ کی تخصیص کیوں؟ جواب یہ ہے کہ ناجائز تو دونوں کے لیے ہے، مگر واعظ کا جرم غیر واعظ کے جرم کے مقابلے میں زیادہ سنگین اور زیادہ قابل ملامت ہے، کیونکہ واعظ جرم کو جرم سمجھتے ہوئے جان بوجھ کر کرتا ہے، اس کے پاس یہ عذر نہیں ہوتا کہ مجھے اس کا جرم کا ہونا معلوم نہ تھا، برخلاف غیر واعظ کے کہ وہ ان پڑھ اور جاہل کے اس کو خواہ علم حاصل نہ کرنے کا الگ گناہ ہو لیکن ارتکاب گناہ میں اس کے پاس کسی درجے میں عذر موجود ہوتا ہے کہ مجھے معلوم نہ تھا۔ اس کے علاوہ عالم اور واعظ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو یہ دین کے ساتھ ایک قسم کا استہزاء ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جتنا ان پڑھ لوگوں کو معاف کرے گا اتنا علماء کو معاف نہیں کرے گا۔ تفسیر معارف القرآن، آیت اتأمرون الناس بالبر۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ دونوں حضرات ایک جنازے کی نماز میں شرکت کے لیے چلے، وہاں دیکھا کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی اجتماع ہے، اس کو دیکھ کر ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ واپس ہو گئے، مگر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں کی غلط روش کی وجہ سے ہم اپنے ضروری کام کیسے چھوڑ دیں؟ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اس کو اس فساد زدہ ماحول کی وجہ سے ترک نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اس بات کی کوشش ضرور کی جائے گی کہ یہ غلط ماحول ختم ہو جائے۔ یہ واقعہ بھی روح المعانی میں نقل کیا گیا ہے۔ تنبیہ: 100% لوگ جانتے ہیں کہ 5 وقتہ نماز فرض ہے، مگر 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے۔
اب اس بے نمازی کو تبلیغ والے گشتوں میں لے کر جاتے ہیں، اس سے دعوت دلواتے ہیں، دعوتی بات کہنے سننے سے احساس ہوتا ہے اور پھر وہ نمازی بن جاتا ہے۔ دوسرے شبہ کا ازالہ، دعوتی کام فطری طور پر انجام دیا جاتا رہا ہے۔ انبیاء علیہم السلام روحانیت کے منبع ہوتے تھے، مگر نہج تبلیغ اور رسالت بالکل عمومی ہوتا تھا۔ انہیں تھکان بھی ہوتی تھی، کڑھن بھی، بھوک پیاس بھی، وہ درد بھی سہتے تھے، چبن بھی انہیں ہوتی تھی، روحانیت کے پہاڑ تھے مگر تعب اور تھکن والی راہ پر گامزن تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کلمت اللہ تھے، ہاتھ پھیر کر اندھوں کو بینائی عطا فرماتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے، مگر میدان دعوت میں ہوتے تو جھولی پھیلا کر امداد مانگتے تھے اور فرماتے تھے من انصاری اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ کے واسطے۔ ہمارے درمیان ایک طبقے کی سوچ یہ بن گئی کہ اللہ والے اپنی روحانیت اور تصرفات سے انسانوں کی ہدایت کے حصول میں معاون اور مددگار ہوتے ہیں۔ ان کا تعلق مع اللہ ہی انسانوں کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہدایت ہوتا ہے، اس لیے ہم دعوتی کام میں لگنے سے زیادہ ان کی رفاقت اور صحبت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور ہمارے معتقدین اور مریدین کو تبلیغی محنت اور اس کے لیے اسفار کی ضرورت نہیں ہے۔ جواب، ایمانی حقیقت اور کیفیات اور ہدایت انسانی کے لیے دعوتی کام ایک فطری اور طبعی چیز ہے۔ بزرگوں کی صحبت سے عبادت، اخلاق اور عادات درست ہوتے ہیں، ایمان اور یقین نہیں۔ صحیح حدیث ہے، علم تعلیم سے یعنی سیکھنے سے آتا ہے، اور حلم نامساعد اور نامناسب حالات کو جھیلنے سے اور برداشت کرنے سے ہی آتا ہے۔ فائدہ، دعوتی کام میں 1 آنا اکرام 15 آنا بدنام والا معاملہ ہوتا ہے۔ دعوتی کام میں 1 آنا اکرام 15 آنا بدنام والا معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے قدسیوں کے درمیان میں 10 سال رہے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر تم 10 سال مکمل کر لو تو تمہاری مرضی۔ 10 سال بعد اپنی زوج محترمہ کے ساتھ جب لوٹنے لگے تو درمیانی راہ میں رسالت اور نبوت عطا کی جانے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نامساعد حالات اور واقعات پیدا فرمائے اور فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ۔ سارا واقعہ بیان ہوا۔ آسا ازدا ہوا، پھر ازدا آسا بنا، یعنی موت سے حیات اور حیات سے موت، نفع سے نقصان اور نقصان سے نفع، یعنی اس واقعے سے ایمانی اور یقینی کیفیت اور اللہ تعالیٰ کا فاعل حقیقی ہونا اور غیر اللہ کا اللہ کے مقابلے میں کچھ نہ ہونا یہ سکھلایا گیا۔ مقصود یہ تھا کہ جس قوم اور جس بادشاہ یعنی فرعون کے پاس بھیجا جانا تھا وہ بہت طاقتور تھا، اس کی طاقت کا سامنا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی طاقت اور قدرت کو سمجھاور دکھایا جائے تاکہ فرعون کی طاقت پر رسول کے معجزات غالب آ جائے، اور رسول جس ذات باری تعالیٰ کی طرف بلائے اس عظیم ذات کے سامنے جھکنے سے اپنا خالق اور مالک اور حاکم اور رازق ماننے والا ہے۔ خلاصہ یہ کہ 10 سالہ صحبت صالحین کی برکت سے سب کچھ سنور گیا تھا، رہ گیا تھا طبعی اور فطری راہ پر چل کر اپنے اندر ایمان اور یقین کی اس کیفیت کو داخل کرنا جو ایک داعی عظیم کے لیے ضروری تھا، اور اللہ نے انہیں اپنی قدرت کاملہ کو دکھا کر انہیں ایک عظیم المرتبت نبی اور رسول بنا دیا علیہ الصلاۃ والسلام۔ حقیقی ایمانی کیفیات کا حصول دعوتی محنت اور محنت کی وجہ سے دنیاوی زندگی کے حالات کے الٹ پھیر کے اندر ہی پنہاں ہیں۔ قول حسنہ یعنی لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، ایسی باتیں جو فطرت انسانی کے عین مطابق ہو، یعنی باتوں میں پیار، محبت، نرمی، شرافت، متانت، عاجزی، انکساری، اپنائیت، ہمدردی ظاہر ہو رہی ہو، اسے قول حسنہ کہتے ہیں۔ نبیوں کی صفات، شیرین کلامی، محبت بھرا دل، نمناک آنکھیں، کڑھنے اور تڑپنے والا دل، سوچنے والا دماغ، صبر کرنے والا جسم، امید بھری امنگیں، اچھا گمان، یہ نبیوں کی اساس اور میراث ہیں۔ ایک کامیاب داعی اللہ ان صفات کے بغیر اپنی دعوتی مشن میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بقول اقبال کے یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح اعظم، جہاد زندگانی میں یہ تھی مردوں کی شمشیریں۔ اس کے برعکس مزاج میں سختی اور گرمی، چڑچڑاہٹ، غصہ، جھٹ خفا ہونا
بات بات پر لوگوں پر فتویٰ لگانا کہ یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ فاسق ہے، یہ گستاخ ہے، اور نام لے لے کر کسی کی بے عزتی کرنا، تبرہ کرنا، عیب نکالنا، جھٹلانا، تمسخر کرنا، اوروں کو دشمن ٹھہرانا، بے وجہ ناراض ہونا، یہ باتیں عامیانہ ہیں، جاہلانہ ہیں۔ داعی اللہ اس طرح کی مزاج والے ہرگز نہیں ہوتے۔ اس قسم کی مزاج سے نہ دین کا بھلا ہوگا نہ ہی دنیا کا۔ گھروں میں، خاندانوں میں، سیاستدانوں میں، علماء میں، عوام میں، حکومتوں میں جتنی خرابی اور بربادی پائی جا رہی ہے، ان سب کے پیچھے یہی بدمزاجی کار فرما ہے۔ کوئی کسی کو جھیلنے، برداشت کرنے، معاف کرنے، درگزر کرنے کو تیار ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور احسان فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں۔ اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہو جاتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر کریں، ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود خلق عظیم تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر ایک احسان کا ذکر فرمایا کہ آپ کے اندر جو نرمی اور ملائمت ہے یہ اللہ کی خاص عطا ہے، اور یہ نرمی دعوت و تبلیغ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر یہ نرمی نہ ہوتی تو لوگ آپ کے اطراف سے بھاگ جاتے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے درگزر سے کام لے، انہیں اپنے سے جوڑے رکھے، اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لے، ان کی خطاؤں پر استغفار کرے، یعنی ہر ایک اپنے ساتھیوں سے مشورہ لے کر کام کرے۔ گھر والے، حکومت والے، فوجی اور علماء، مزدور، دین کے داعی، سب کے لیے مشورہ وجوب کا درجہ رکھتا ہے، اور کم از کم سنت تو ہے ہی۔ اس سے آپس میں دل جڑے رہتے ہیں، کاموں میں اللہ کی مدد شامل رہتی ہے۔ اجتماعیت کی اہمیت۔ اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے چند امور ضروری ہیں۔ ساتھیوں کی خطاؤں پر عفو و درگزر سے کام لینا، دعوت کے کام کو آسان بنا کر پیش کرنا، نامناسب اقوال اور افعال سے احتراز کرنا، اس سے بچنا۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ آپ درگزر کو اختیار کریں، نیک کام کی تعلیم دے، جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائے۔ فائدہ: خذ العفو، خذ ما عفا لک من اموالہم، ما فضل یعنی ضرورت سے زیادہ مال لوگوں سے لے لے اور محتاج بندوں پر خرچ کرے۔ یہ حکم زکوٰۃ واجب ہونے سے قبل تھا، بعد میں زکوٰۃ واجب ہو گئی اور یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ دوسرے مفسرین نے اس سے اخلاقی ہدایت یعنی عفو و درگزر کا مراد لیا ہے، اور امام ابن جریر اور امام بخاری وغیرہ نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت عینیہ ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان پر تنقید کرنے لگے کہ آپ ہمیں نہ پوری عطا دیتے ہیں اور نہ ہمارے درمیان انصاف کرتے ہیں، جس پر حضرت عمر غضبناک ہوئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عمر کے مشیر حرا ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت عینیہ کے بھتیجے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا تھا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، درگزر کو اختیار کیجئے، نیکی کا حکم دیجئے، جاہلوں سے اعراض کیجئے، اور یہ سائل بھی جاہلوں میں سے ہیں، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے درگزر فرمایا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی کتاب کا حکم سن کر گردن خم کر دینے والے تھے۔ صحیح البخاری۔ اس کی تائید ان احادیث سے بھی ہوتی ہے جس میں ظلم کے مقابلے میں معاف کر دینے، قطع رحمی کے مقابلے میں صلہ رحمی اور حق تلفی کے مقابلے میں احسان کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ العرف سے مراد معروف بات یعنی نیکی کی بات ہے۔ اعرض عن الجاہلین یعنی آپ نے اپنی دعوت تو پوری کوشش کے ساتھ پہنچا دی، اور سامنے والا پھر بھی نہ مانے تو اس سے اعراض کرے، حجت بازی نہ کرے، نہ ہی اس شخص کے خلاف شور مچائے، نہ ہی اسے بدنام اور رسوا کرنے کی سوچے۔ تنبیہ: یہ فارغ تگی اور علیحدگی بھی وقتی طور پر ہوگی اور موقع پا کر پھر سے دعوت دینے کے لیے جانا ہوگا۔ اب جو دوبارہ دعوت دینے جائیں گے تو ہدیہ وغیرہ لے کر جائیں گے، دوستی اور ہمدردی کو پیش نظر رکھیں گے۔ ہمارے ایک عظیم داعی تھے شیخ صالح باوزیر رحمۃ اللہ علیہ،
وہ کہتے تھے کہ مولوی صاحب اچھا گول کیپر کسی گیند کو نہیں چھوڑتا، اپنا مارے تو بھی جھیلتا، مخالف ٹیم والا مارے تو بھی جھیلتا، اڑ کر گر کر اچھل کر جھیلتا ہے، گیند کو چھوڑتا نہیں۔ اچھا دائی بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ کسی بندے کو نہیں چھوڑتا، دعوت دیتے ہی رہتا ہے، چاہے اسے گالیاں دے، مارے پیٹے، بدسلوکی کرے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اسے تو ہدایت مقصود ہے، اسے پانے کے لیے وہ جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ جاہلیت کے کام، داعی ان صفات سے دور بھاگتا ہے، لڑنے جھگڑنے سے، انتقام لینے سے، روٹ کر بیٹھ جانے سے، مرکز چھوڑنے سے، مرکز والوں کے خلاف مہم چلانے سے، اس لیے کہ وہ تو ہر وقت اپنی اصلاح کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ بھائی فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد مرکز میں آرام فرما رہے تھے، طبیعت ناساز تھی۔ بھائی عابد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تقاضا لے کر آئے کہ ان تاجروں میں بیان کروانا ہے۔ میں آہستہ سے عابد بھائی کو منع کرتا تھا کہ اب فضل بھائی کی آنکھ کھل گئی، مجھ سے فرمایا بلاؤ عابد میاں کو، اٹھ کر بیٹھ گئے، سخت بخار تھا۔ مجھ سے فرمانے لگے مول صاحب ہم تو بیکار تھے، اب کام ملا ہے اور تم اسے بھی ٹالنا چاہتے ہو۔ تشریف لے گئے، 2 گھنٹے بیان کیا اور کہا کہ ہم نے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عہد کیا ہے کہ مرتے مرتے بھی دعوت دیں گے، رحمہم اللہ اجمعین۔ اجتماعی دعوت ہی سے امت مجتمع ہو سکتی ہے، اجتماعیت والی تبلیغ ہی بکھری ہوئی امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر سکتی ہے، اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں۔ اگر تبلیغ والے ہی بکھر گئے تو پھر انہیں کون جوڑے گا؟ اس کے لیے اس دعوت و تبلیغ کی ضرورت ہے کہ جس میں 3 چیزیں پائی جائے۔ نمبر 1 نہج صحابہ پر دعوتی کام ہو، نمبر 2 نہج صحابہ کی کلید امیر اور امارت ہے نہ کہ شورا، نمبر 3 فضائل سنائے جائے مسائل نہیں۔ داعی اور مفتی میں فرق، داعیوں کے بیانات کا موضوع فضائل ہوتا ہے، مسائل نہیں۔ داعی کی بیان کردہ کسی فقہی بات کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے کہ ہمارے زمانے کا کوئی داعی مفتی کہلانے کے لائق نہیں۔ مفتی ایک بے کنار سمندر کی طرح ہوتا ہے، اس کا منصب قاضی القضات کی اعلیٰ مسند ہوتی ہے، جس کے مقام کو علماء بھی نہیں پہنچ سکتے، تو پھر داعی کی کیا حیثیت؟ داعی کی رسائی صرف مسئلے کی روایت تک محدود رہتی ہے، مفتیان کرام روایت سے بہت آگے درایت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اہل علم اور کمال کا قول 100% حق اور سچ ہے کہ وہ فرماتے ہیں قدر علم والوں کی رسائی صرف روایت تک محدود رہتی ہے اور حقیقی علماء کا ارتقاء اس روایت سے بھی آگے درایت کو محیط ہوتا ہے۔ باب التربیت، باب الافتاء، داعی کی باتیں باب التربیت سے متعلق ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے متبعین کو تقوی کی اعلیٰ معیار پر پہنچانا چاہتا ہے، اس لیے باہر والے جو غیر داعی ہوتے ہیں اس داعی کی بات کو سن کر برداشت نہیں کر پاتے اور اس کے گمراہ ہونے کے فتوے دینے لگ جاتے ہیں۔ مثلا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کرواتے ہوئے ہاتھ دھلاتے وقت پانی کونیوں کی طرف سے نیچے کی طرف بہایا، یعنی خلاف سنت کیا۔ اس پر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہوئے اور غصے سے فرمایا کیا تم مجھ سے کفر کرواتے ہو؟ اب آپ خود بتلائیں کہ وضو میں کفر کہاں سے آ گیا؟ لیکن یہ معیار تقویٰ ہے، سنن نبوی کی محبت کا غلبہ ہے، ایک وجدان ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے راستے سے حضرت فضیل ابن عیاض کو لکھتے ہیں کہ تمہاری بیت اللہ والی عبادت کی وہ وقت نہیں جو اللہ کے راستے کی گرد و غبار کی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ہر وہ عمل جو ایک عمرہ اور اعتکاف کرنے والا ادا کرتا ہے، سب کا استخفاف کرتے ہوئے ایک لمبی چوڑی نظم رقم بند کر دی جسے علماء جانتے ہیں یا عابد الحرمین کے نام سے۔ یہ بھی ان کا ایک دعوت اللہ والا وجدان تھا۔ لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے والے مفتیان کرام نہ ان کی اس نظم پر کوئی فتویٰ دیا اور نہ ہی کسی قسم کی نکیر کی، نہ کوئی محاذ آرائی ہوئی، اس لیے کہ وہ سب اللہ والے تھے، ان کے دل بڑے تھے، تعویل سے کام لیتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔